نہ کہیں سے دور ہے منزلیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت قرآن کریم میں مومنین کی صفات کا کچھ یوں تذکرہ فرماتے ہیں کہ مومنین جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ یعنی کامل مومن وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب کبھی ان کے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے وہ اس گناہ کے ارتکاب سے باز رہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ نیت ان کی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سرخرو ہوں اور کامیاب لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ دوسری صفت جو اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں مومنین کی، وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کی آیات پڑھ کر ان مومنوں کو سنائی جاتی ہیں تو مومنین کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ مومنین کے سامنے جب بھی اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں، احکامات میں یا تو اوامر ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کو حکم دیتے ہیں، یا نواہی ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر وہ جھک جاتا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور پھر اس حکم کی وجہ سے اس کا ایمان اللہ رب العزت کے اوپر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت جو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت پر مومنین ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین ہمیشہ اسباب کی طرف نہیں جاتا بلکہ اس کا مکمل بھروسہ توکل اللہ رب العزت کے اوپر ہوتا ہے۔ توکل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ ایک اونچی پہاڑی پر سے گر رہا ہو اور گرتے گرتے اچانک اس کے ہاتھ میں کوئی جھاڑی آ جائے، تو جھاڑی کو اس وقت جھاڑی کی کوئی قدر و قیمت ویسے تو نہیں ہوتی اور وہ قیمتی بھی نہیں ہوتی، لیکن اس شخص کے لیے اس وقت جھاڑی کی قیمت دنیا اور مافیا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ان سب سے زیادہ قیمتی اس وقت اس کو وہ جھاڑی لگے گی، اور وہ شخص مکمل طور پر اپنے آپ کو اس جھاڑی کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ اس وقت اس کی جان کسی طرح بچ جائے۔ تو توکل اسے کہتے ہیں۔ اور توکل اور بھروسہ جب کوئی شخص اللہ رب العزت کے اوپر کرتا ہے تو وہ مومن شخص ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے ہر کام جو بھی وہ کام کرتا ہے محنت ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا یہ یقین ہوتا ہے اور عزم ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت ہی کارساز ہے، کاموں کو بنانے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو مومن ہمیشہ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کبھی بھی کسی سے مار نہیں کھاتا، اور مومن کبھی بھی کسی کے سامنے اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ سرخرو کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں ایک صفت ذکر کر رہے ہیں مومنین کی، کہ مومنین ہمیشہ نماز قائم کرتے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مومنین ہمیشہ نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ جس طرح نماز کو پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی نماز کو پڑھنے سے پہلے جو شرائط ہیں یا ارکان نماز ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، ان کو پورے آداب کے ساتھ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سارے جہانوں کے بادشاہ، سارے جہانوں کے مالک کے سامنے کھڑے ہیں، تو اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ تو پابندی کے ساتھ شرعی طریقے کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کے اندر وہ ذرا برابر بھی سستی نہیں کرتے۔ سورہ انفال کے اندر جو 5ویں صفت اللہ رب العزت نے ذکر کی مومنین کی، کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کنجوس بالکل نہیں ہوتے۔ مومنین ہمیشہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیے ہوتے ہیں اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے میں ایک فرائض ہوتے ہیں اور ایک نوافل ہوتے ہیں۔
ایک صدقات وہ ہوتے ہیں جو فرائض کا درجہ جنہیں کہتے ہیں، اور ایک صدقات وہ ہوتے ہیں جو نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ فرضی صدقات کون سے ہیں؟ جس طرح زکوٰۃ، جس کا قرآن کے اندر حکم ہے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو یہ تو فرض ہے۔ ایک ہے جی نفلی صدقات، مومنین فرض تو ادا کرتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، فقراء، مساکین اور مستحقین کو، اپنے رشتہ داروں میں اور دوسرے لوگوں میں جو کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو مومنین ہمیشہ اپنے مال میں سے ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے صفت بتائی ہے کہ یہ مومنین کی ایک صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل طور پر مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔